بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، جو تصوف کی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کا سلسلہ وار درس ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے درس کا آغاز اور درس کی شروعات حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جبہ مبارک سے آج کے عنوان کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، یعنی والد ماجد کہتے تھے کہ ایک دن میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی، جس کا اجمال یہ ہے، یعنی مختصراً اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آج تجھے ایک نعمت ملے گی۔ میں جو ہے سیر و تفریح کے خیال سے باہر نکل کر شہر کے بعض مقامات سے گزرا، کچھ جگہوں سے گزرا، تو دل نے یہ گواہی دی کہ تیرا مطلوب یہی ہے، یعنی جس چیز کی تو طلب کر رہا ہے، جس چیز کو تو تلاش کر رہا ہے، وہ یہیں پر ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی درویش یا فاضل ہے، یہاں کوئی بزرگ ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں فلاں درویش یہاں رہتا ہے۔ میں اس کی زیارت کو پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ جو ہے تبرکاً مجھ تک پہنچا ہے، اور آج رات مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج کے دن جو شخص بھی سب سے پہلے میرے سامنے آئے، میں یہ جبہ مبارکہ اسے دے دوں۔ میں نے وہ جبہ اس درویش سے لے لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، نگاہ ولی۔ ایک دن سمت قبلہ کے تعین کی بات چل رہی تھی، قبلے کے رخ کو متعین کرنے کی بات چل رہی تھی، یا بات چل پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری چشم وجدان کے، یعنی جو وجدان کی جو آنکھیں ہوتی ہے، اگر اس کے مشاہدے کے مطابق عمل کیا جائے تو چاہیے کہ اس سمت کو کھڑے ہوں، یعنی آپ کو اس طرف رخ کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ قدریں دائیں طرف کو مڑ گئے، تھوڑا سا سیدھی طرف کو مڑ گئے، تو یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ وجدان کی آنکھوں سے، یعنی اندرونی کیفیت سے جو ہے قبلے کے رخ کو معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، اے جبرائیل میرے جذب اور مستی کی پیروی مت کرو۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اسم ذات کے دوران، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات اللہ ہے، اس کے ذکر کے دوران میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسم ذات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دوران، کیونکہ اللہ کو جو ہے اسم اعظم کہتے ہیں، تو کوئی دوسرے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اس کے دوران میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا کہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے، میرے آس پاس بیٹھے ہوئے تسبیح و تقدیس، یعنی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور تحمید اور تکبیر میں مشغول ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے قریب آؤ اور ذکر اسم ذات میں میرا ساتھ دو۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے قریب آؤ اور خدا کے نام کے ذکر میں جو ہے میرا ساتھ دو۔ تو کہنے لگے، ہم تیرے نزدیک آنے اور تیرے ذکر میں شامل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد ذکر اسم ذات میں کمال، اسم ذات کا جو ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نام کا جو ذکر ہوتا ہے، اس میں مقام کمال، یعنی کمال کا جو مقام ہوتا ہے، تو درجہ ہوتا ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے
کہ ابتدائے حال میں بازاری لوگوں کی آوازیں بھی مجھ پر اس میں ذات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں۔ شروع کے اندر جو ہے بازاری لوگوں کی آوازیں بھی مجھ پر اس میں ذات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے نیا جوتا پہنا تو چلنے میں اس سے جو آواز نکلتی اس پر بھی جل جلالہ کہتا، جسے سن کر لوگ تعجب کرتے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے لوگ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی جو آہٹ ہوتی ہے اس سے بھی اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ فضیلت بیعت، اس کے بعد بیعت یعنی مرید ہونے کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں۔ بیعت کے معنی آتے ہیں بک جانے کے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے شیخ کے ہاتھ پر بک جاتا ہے، اور در حقیقت یہ آپ حضرات اس کی تفصیل میں جائیں تو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو ہے یہ معاملہ اختیار کیا، اور اس میں قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں پھلت میں تھا، پھلت ایک مقام کا نام ہے، مظفر نگر یو پی کا ایک گاؤں ہے جو میرٹھ سے جو ہے شمال کی طرف تقریباً 20 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مولد اور ننہال بھی پھلت ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی جگہ، یعنی ان کی پیدائش یہیں پر ہوئی، اور ان کے نانا نانی بھی پھلت کے ہیں۔ تو شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی شاہ اہل اللہ کا مزار بھی یہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھلت میں وہ کمرہ ابھی تک محفوظ ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایک بار جو ہے پھلت میں تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے تھے کہ میں ایک بار پھلت میں تھا تو مجھے ایک درجہ دکھایا گیا کہ یہ درجہ اس شخص کے لیے ہے جو آج کے دن تمہاری بیعت کرے گا۔ اسی روز ایک عورت بیعت کے لیے تیار ہو کر آئی، اور رسم کے مطابق، عادت کے مطابق شیرینی وغیرہ بھی ساتھ لائی، کچھ میٹھی چیز ساتھ لائی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ عورت اس درجے کے قابل نہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ اسے ایک زنانہ عارضہ لاحق ہوا، یعنی جو عورتوں کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ لاحق ہوئی، اور وہ شرف بیعت حاصل نہ کر سکی۔ تو جو عورتوں کو عارضہ پیش آتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایام ان کے شروع ہو گئے ہوں، تو وہ شرف بیعت پھر حاصل نہ کر سکی۔ صالحات میں سے ایک دوسری نیک بخت آئی، نیک عورتوں میں سے ایک اور نیک بخت عورت آئی، اور اس کی شیرینی وغیرہ خرید کر، وہ میٹھی چیز خرید کر اس نے جو ہے بیعت کر لی۔ تو یہ بیعت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو درجہ جو دکھایا گیا یہ اس کے لیے تھا جو آج کے دن بیعت کرے گا۔ تو بہرحال جس کے مقدر میں تھا تو اس نے جو ہے اس کو پا لیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں شرف اقتداء، پیروی کرنے کا جو شرف ہوتا ہے۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس نماز میں جو شخص اس نماز کے اندر یعنی عصر کی نماز کے اندر جو بھی تیری اقتداء کرے گا وہ بخشا جائے گا، جو بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ اس جماعت میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں میرا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ اسے یہ دولت نصیب نہیں ہوگی، یعنی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جب تکبیر کہی گئی تو اتفاقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی مجھے ایسا لگا، ظاہر سی بات ہے جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی اقتداء کرے گا وہ بخشا جائے گا، تو جب مجمع میں ایک ایسا آدمی تھا جس کے بارے میں میرا دل یہ کہتا تھا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوگی، یعنی وہ جماعت میں شریک بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو جب تکبیر کہی گئی تو اتفاقاً یعنی اچانک جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور جب وہ دوبارہ وضو کر کے پہنچا تو ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی نماز ہو چکی تھی۔ ایک اور اجنبی شخص آیا اور اس کی جگہ شریک نماز ہو گیا، نماز میں شامل ہو گیا۔ تو جس کو حصہ جو ملنا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ تو اقتداء کا بھی یہ مقام ہوتا ہے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے مغفرت فرما رہا ہے، بخشش فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں عطیہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ، ہدیہ، تحفہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدا میں نے چاہا کہ دائمی روزہ اختیار کروں، یعنی جو ہے میں ہمیشہ روزے سے رہوں۔ تو شروع میں نے یہی چاہا، میں نے یہی چاہا کہ میں جو ہے روزے سے رہوں۔
حضرت ختمی مرتبت علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، خاتم النبیین آپ ہیں، تو بچشم حقیقت دیکھا میں نے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف میں متوجہ ہوا تو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوش طبعی کے طور پر، یعنی طبیعت کو خوش کرنے کے طور پر فرمایا، الہدایا مشترکن، ہدیہ مشترک ہوتا ہے، ہدیہ جو ہے مشترک ہوتا ہے، یعنی ہدیہ تحفہ وغیرہ جو ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ روٹی ان کی خدمت میں پیش کر دی تو انہوں نے ایک ٹکڑا لے لیا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الہدایا مشترک، یعنی تو ہدیہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے پھر روٹی انہیں پیش کی تو انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا الہدایا مشترک، کہ ہدیے میں سب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کی بارگاہ میں روٹی پیش کی تو انہوں نے بھی ایک ٹکڑا لے لیا۔ اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا الہدایا مشترک، کہ ہدیہ جو ہے مشترک ہوتا ہے، اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اگر روٹی اسی طور پر تقسیم ہوتی رہی، اسی طرح تقسیم ہوتی رہی تو اس درویش کو کیا حصہ ملے گا؟ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس موقع پر میں بیدار ہو گیا تو ایک عرصے تک میں غور و فکر کرتا رہا کہ حضرت ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری پر حرف عذر کہنے میں آخر کیا نقطہ پوشیدہ تھا کہ میں نے عذر پیش کر دیا، آخر کیا اس کے اندر نقطہ ہے اور کیا حکمت ہے؟ تو بالآخر معلوم ہوا، اخیر میں پتہ چلا کہ مثال صورتوں میں ایسے امور اور وقائع کی مثالوں سے رابطہ مراد ہوتا ہے، کہ یہ جو ابھی بتلایا گیا تو اس کے اندر صورتوں میں جو ہے ایسے امور اور وقائع، ایسے امور اور واقعات کی مثالوں سے جو ہے رابطہ مراد ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے طریقۂ نقشبندیہ کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک ہمارا شجرہ نسب پہنچتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ والدہ کی طرف سے ہمارے نسب اور اصل کا تعلق ہے۔ تو طریقۂ نقشبندیہ نیز یعنی ساتھ ہی دیگر سلاسل صوفیہ بھی انہی کی ذات گرامی تک پہنچے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچے ہیں۔ اور بعض واقعات میں جناب کی ذات گرامی سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہم نے فیوض بھی حاصل کیے ہیں، تو فیض حاصل کیے۔ تو یہ معاملہ ان اصحاب ثلاثہ یعنی تینوں صحابہ یا تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم کی ذات گرامی تک محدود رہنا ضروری تھا، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان وجوہات و اسباب میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، یعنی ہمارا سلسلہ نسب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے طریقہ جو ہوتا ہے سلسلہ وہ بھی ہم ان سے نہیں جڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے وجوہات نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں آیا اور ان کا چہرہ سامنے نہیں آیا، ورنہ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ جو ہے مسلم ہے، اور ان کا مقام بھی جو ہے ہماری سراخوں پر ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگیری۔ مشکل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مدد فرمانا۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نقصیر پھوٹ پڑی، رمضان کے مہینے میں ایک دن میری نقصیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا۔ میری نقصیر جیسے ہی پھوٹی تو میرے اوپر کمزوری طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بنا پر روزہ افطار کر لوں، ایسا لگتا تھا کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ اب روزہ کھولنا پڑے گا، روزہ توڑنا پڑے گا، کہ صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ روزہ افطار کرنا پڑے گا، لیکن پھر یہ کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کے ضائع ہونے کا جو غم ہوگا وہ مجھے لاحق ہو گیا۔ تو اسی غم میں قدر غنودگی، اسی غم کے اندر تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہوئی، اور جب بے ہوشی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ مرحمت فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت مزیدار اور خوشبودار زردہ مجھے مرحمت فرمایا ہے، مجھے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے ان کو زردہ بہت خوشبو والا عنایت کیا،
جس کو مختلف علاقوں میں الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے، مسافر بھی کہا جاتا ہے اور میٹھے چاول بھی کہا جاتا ہے، مختلف الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو زرد یعنی پیلا، زرد سے مراد پیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاول بھی جو ہے پیلے رنگ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر انتہائی خوشگوار ٹھنڈا پانی بھی عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام کو جب خواب میں انہوں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے زردہ بھی دیا اور بہت اچھا ٹھنڈا پانی بھی عطا فرمایا، جو میں نے سیر ہو کر پیا، بہت پیٹ بھر کر پیا۔ میں اس عالم غنودگی سے نکلا، جب بے ہوشی کے عالم سے میں نکلا تو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی، اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردے کے زعفران کی خوشبو موجود تھی، یعنی ان چاولوں کے اندر، زردے کے اندر جو ہے زعفران کی خوشبو ابھی تک موجود تھی۔ تو عقیدت مندوں نے احتیاطاً جو ہے میرے ہاتھ دھو کر پانی محفوظ کر لیا۔ جو عقیدت والے لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے احتیاط کی بنیاد پر میرے ہاتھ دھو کر پانی کو جو ہے محفوظ کر لیا، بچا کے رکھ لیا، اور تبرکاً جو ہے اس سے روزہ افطار کیا، برکت کے طور پر اس سے جو ہے روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجلس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ختمی مرتبت علیہ اتم الصلاۃ و اکمل التحیات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچشم حقیقت اس انداز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاقوت سرخ کی ایک ایسی مسجد میں تشریف فرما ہے، یعنی یاقوت ویسے ہی قیمتی ہوتا ہے لیکن سرخ یاقوت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو سرخ یاقوت کی ایک ایسی مسجد میں تشریف فرما ہے، لال کلر کے یاقوت کی ایک ایسی مسجد میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اور یہ والد ماجد کہہ رہے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بچشم حقیقت یعنی حقیقت کی آنکھوں سے اس انداز میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سرخ یاقوت کی ایک ایسی مسجد میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں کہ جس کا ظاہر و باطن حسن و خوبی کا مظہر ہے۔ ایسی مسجد ہے کہ اس اوپر سے بھی دیکھو، اندر سے بھی دیکھو تو بہت خوبصورت اور اچھی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشکل مراقبہ تشریف فرما ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مراقبے کے انداز میں جو ہے بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم اور اولیاء کاملین بھی مراقبے کی صورت میں صف باندھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، صف بنا کر جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کاملین یہ بھی مراقبے کی ایک انداز میں سب باندھ کر آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، آس پاس بیٹھے ہیں۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ یاقوت کے رنگ کا پردہ لٹکا ہوا ہے، یاقوت کے کلر کا جو ہے پردہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت غوث العظم اور خواجہ نقشبند قدس اللہ اسرارہما، یہ دونوں حضرات اندر سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور میرے ہی بارے میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے۔ تو بہرحال حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس شخص کے آباء و اجداد میرے خلفاء سے توسل رکھتے تھے، اس شخص کے آباء و اجداد، اس کے باپ دادا جو ہے اوپر تک جو جتنے بزرگ گزرے ہیں تو یہ میرے خلیفاؤں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا جو وسیلہ تھا ان سے جڑا ہوا تھا، میرے خلیفاؤں سے، اس لیے میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔ اور حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خلفاء سے روحانی تربیت حاصل کی ہے، اس لیے مجھے اس پر زیادہ حق حاصل ہے۔ یعنی آپ کی مراد اس سے تھی کہ اس نے شیخ رفیع الدین خلیفہ خواجہ محمد باقی، شیخ رفیع الدین جو خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ کے، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو ان سے روحانی تربیت حاصل کی ہے۔ تو اس گفتگو نے طول پکڑا، بہت یہ گفتگو جو ہے لمبی چلی، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اس مجلس کے ختم ہونے تک کہیں میں اس فیض سے محروم نہ رہ جاؤں۔ وہ دونوں حضرات کی بات چل رہی ہے اور بات اتنی لمبی چلی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس ختم ہو جائے اور میں فیض سے محروم رہ جاؤں۔
تو بالآخر اخیر میں جو ہے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آپ کے اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں، جب آپ کے اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں تو پھر اس قدر مناظرے کی کیا ضرورت ہے، یعنی آپس میں بحث و مباحثے کی کیا ضرورت ہے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کچھ فرق نہیں تو پھر یہ سعادت میں کیوں نہ حاصل کروں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ مضائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور آپ ہی اسے اندر لے جائیے۔ حقیقت میں یہ شخص میرا عز و شرف ہے، یعنی میری عزت اور بلندی ہے، بزرگی ہے، اور میں اسے اپنی ہی نسبت سے بہرور کروں گا، اپنی ہی نسبت سے مالا مال کروں گا۔ یہ تمام مناظرہ، یہ بحث و مباحثہ ایسے ادب اور احترام کی فضا میں ہوتا رہا، یعنی پورے ادب کے ساتھ ہوتا رہا، جس سے زیادہ بہتر صورت ناممکن ہے۔ اسی وقت خواجہ نقشبند نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس مسجد میں داخل کیا، اور لا کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اہل صف سے ذرا آگے بٹھا دیا، یعنی صف والوں سے ذرا آگے بٹھا دیا، اور آپ میرے ساتھ صف میں برابر بیٹھ گئے، یعنی میری سیدھ میں اور میری برابری میں بیٹھ گئے صف کے اندر۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اس صورت میں بجز اس کے اور کیا حکمت ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراقبے سے سر اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ کرم مجھ پر پڑے، اور جب کوئی شخص پوچھے کہ تجھے کون لایا ہے تو خواجہ نقشبند عرض کر سکے کہ اسے میں نے حاضر کیا ہے، یعنی میں لایا ہوں۔ خواجہ اس خیال پر مطلع ہوئے اور فرمایا واقعی اس انداز میں بٹھانے کا سبب یہی ہے، وجہ یہی ہے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراقبے سے سر اٹھایا اور بے پایا لطف و کرم سے مشرف فرمایا، بہت ہی زیادہ الطاف و کرم کی بارشیں مجھ پر فرمائی، اور کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گمان یہ ہے کہ اس واقعے کا تتمہ یہ ہوگا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہوگا، یہ واقعہ اس طرح پورا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں لے گئے، تنہائی میں لے گئے، اور نفی اور اثبات یعنی انکار اور ثابت کرنے کی جو عجیب و غریب کیفیات سے جو ہے تلقین فرمائی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کی تلقین فرمائی تنہائی کے اندر لے جا کر۔ یہ چیزیں جو عام طور پر حاصل نہیں ہوتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے تنہائی کے اندر وہ چیزیں عطا کر دی اور اس چیز کی تلقین فرما دی۔ اب کہتے ہیں جمال محمدی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جمال صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی حسن نمکین والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن میں قسم کی نمکینیت ہے۔ فرمایا کہ انا املح واخی یوسف اصبح، اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حیرت پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ملاحت حسن عاشقوں کے لیے صباحت سے زیادہ بے قراری اور اضطراب کا موجب بنا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے اندر ملاحت ہے اور میرے بھائی یوسف کے اندر صباحت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بتلائی گئی۔ تو بہرحال میرے دل میں حیرت پیدا ہوئی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حیرت پیدا ہوئی تھی، کیونکہ ملاحت حسن عاشقوں کے لیے صباحت سے زیادہ بے قراری اور اضطراب کا موجب بنا کرتی ہے، یعنی حسن کے اندر جو نمکینیت ہوتی ہے تو یہ عاشقوں کے لیے حسن کے اندر جو صباحت ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے بے قراری اور اضطراب کا سبب بنا کرتی ہے۔ حسن کے اندر نمکینیت عاشقوں کے لیے بے چینی کا اور بہت زیادہ بے قراری کا باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے۔ اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام لباس فاخرہ پہن کر جلوگر ہوتے تھے
سامنے تشریف لاتے تھے تو جمال یوسفی کی تاب نہ لا کر، یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ لا کر بہت سے لوگ دارالبقاء کو سدھار جاتے تھے، یعنی دارالبقاء کی طرف چلے جاتے تھے۔ دارالبقاء آخرت کو کہتے ہیں، تو اس کو برداشت نہ کرتے، جبکہ اس قسم کی کوئی بات حضرت سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے اس قسم کی کوئی بات نقل نہیں کی گئی ہے۔ تو معاملہ برعکس ہونا چاہیے تھا، معاملہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے چشم حقیقت سے دیکھا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نقطے کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا، تو فرمانے لگے کہ خدائے غیور نے میرے جمال حسن کو لوگوں کی آنکھوں سے مستور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو ہر شخص وہی کچھ کرتا جو یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے جمال کو چھپا کر رکھا۔ اسی توجیہ سے میں نے جانا کہ حضرت عائشہ یعنی اسی وضاحت سے میں نے جانا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر میں 1 یا 2 بار دیکھا ہے، کیا معنی رکھتی ہے یہ دیدار جو ہے، کیا معنی رکھتا ہے کہ 1 یا 2 بار دیکھا، حالانکہ کئی بار دیکھا، لیکن حقیقی صورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 یا 2 بار دیکھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان معصومات کی قوت اخذ و قبول کے مطابق اس جمال جہاں آرا کے خمخانے سے ان تک ایک آدھ جرعہ پہنچا ہے کہ یہ جو باعزت چیزیں ہیں تو اس کے جو ہے لینے کی اور قبول کرنے کی جو طاقت ہے، تو اس کے مطابق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اتنا خوبصورت جمال جو ہے، تو اس کا حصہ جو ہے، اس کا ایک آدھ گھوٹ جو ہے ان تک پہنچا ہوگا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ ولایت اور نبوت کے مراتب میں فرق۔ ولایت اور نبوت کے مراتب کو ذکر کریں گے اور ان میں جو فرق ہے اس کو ذکر کریں گے، نبوت اور ولایت کے جو درجے ہیں اور دونوں میں جو ڈفرینس ہے، فرق ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ فرمایا کہ حضرت سید الرسول علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے صورت واقعی میں دیکھا، حقیقی صورت میں دیکھا، میری طرف متوجہ ہوئے، محض توجہ گرامی سے میں مقامات اولیاء کو عبور کر گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ، صرف توجہ سے جو ہے میں اولیاء کے مقامات کو پار کر گیا، اور وہ تمام مقامات مجھ پر بخوبی منکشف ہو گئے، یعنی پوری خوبی کے ساتھ وہ تمام مقامات جو ہے مجھ پر واضح ہو گئے، کھل گئے، حتیٰ کہ میں اس مقام تک جا پہنچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ولی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی کہ اس فقیر کا عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محال یعنی ناممکن، جس محال یعنی ناممکن چیز کی طرف متوجہ ہو وہ امکان کی صورت قبول کر لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ ہو جو ناممکن ہو تو وہ جو ہے ممکن کی صورت میں اب بدل جاتا ہے اور ممکن کی صورت کو قبول کر لیتا ہے۔ کچھ مشکل نہیں، یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ استعداد نہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود بھی اس مقصود کا چہرہ مجھ پر جلوہ نمائی کرے، یعنی جس کا میں قصد کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، اس کا چہرہ مجھ پر جو ہے جلوہ نمائی کرے، یعنی اپنا جلوہ دکھائے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری روح کو اپنی روح کے سائے میں لے کر، نبی علیہ السلام میری روح کو اپنی روح کے سائے میں لے کر مقام صدیقیت سے بھی عبور فرما گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میری روح کو اپنی روح کے سائے میں لے کر صدیقیت کے مقام سے بھی آگے چلے گئے، جو ولایت کا انتہائی مقام ہے، آخری مقام ہے۔ وہاں برزخ ہمارے سامنے آیا، برزخ جو ہے، برزخ ہمارے سامنے آیا، گویا آگ کا دریا ہے جسے کوئی ولی پار نہیں کر سکتا، آگ کا دریا ہے اور اس کو کوئی ولی پار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ولایت کے مقامات سابقہ کی مثل، یعنی پچھلے جو مقامات ہیں ولایت کے، تو ان کی طرح ہم پر کچھ مقامات منکشف ہوئے
واضح ہوئے، کھل گئے، تو مقام صبر اور مقام توکل سابق مقامات کی طرح یعنی صبر کا مقام اور توکل کا مقام جو ہے یہ اس سے پہلے کے جو مقامات ہیں ان کی طرح ہمیں مشاہدہ کرائے گئے، یعنی ہمیں سب کچھ دکھلا گئے، بجز اس فرق کے کہ اب یعنی صرف ایک ہی فرق ہے کہ اب کے یہ مقامات بطور حقیقت دکھلائے گئے، یہ جو ابھی مقامات دکھلائے گئے تو حقیقت کے طور پر دکھلائے گئے، جبکہ سابق مقامات محض مجازی تھے، یعنی اس سے پہلے جو مقامات بتلائے گئے تو وہ صرف مجازی تھے، حقیقت نہیں تھے۔ تو حقیقت کا جو ہے الٹا مجاز ہوتا ہے، جو حقیقت کے یعنی حقیقت نہیں ہوتا لیکن جو ہے مجاز بول کر بعض وقت جو ہے حقیقت کو مراد لیتے ہیں، اور گویا اس مرتبہ پر یہ مقامات اصول کی حیثیت رکھتے تھے، اس مرتبہ پر یہ مقامات اصول کی حیثیت رکھتے تھے، جبکہ پہلی مرتبہ اشباہ و تماثیل کی صورت میں دکھائے گئے، یعنی کچھ شکلوں اور صورتوں کی صورت میں جو ہے دکھائے گئے، تو یعنی شکلوں میں دکھائے گئے، مجسموں کی صورت میں دکھائے گئے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے یعنی ضمن میں لینے کی کیفیت کے بارے میں فرمایا، دریافت کیا تو فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے میں یعنی ضمن میں لینے کی کیفیت کے بارے میں جب پوچھا تو فرمانے لگے کہ یوں محسوس ہوتا تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں ایسا لگتا تھا کہ گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ میرا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا، خارج میں وجود کی کوئی الگ حیثیت نہیں تھی، یعنی باہر الگ سے وجود کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بجز اس کے یعنی سوائے اس کے کہ میرا علم مجھے اپنا شعور دلا رہا تھا، میرا علم جو ہے مجھے اپنا احساس دلا رہا تھا۔ کاتب الحروف کے نزدیک واقعہ مذکورہ میں آگ کے دریا کو مثالی صورت میں دیکھنے کے یعنی یہ جو کتاب کے لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی واقعہ گزرا تو آگ کے دریا کو جو ہے مثالی صورت میں دیکھنے کے سر مخفی کا سمجھنا یعنی پوشیدہ راز کا سمجھنا اس مقدمے پر موقوف ہے کہ یعنی اس مقدمے پر موقوف ہے، یعنی اس سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے اور اسی پر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ نبوت کے حصول کا سبب ہر مصلحت سے خالی محض عنایت ازلی کی توجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ نبوت کو حاصل کرنے کا جو سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، تو وہ ہر مصلحت سے خالی ہوتی ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، محض عنایت ازلی کی توجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہوئی، توجہ ہوئی، بس یہی مانا جاتا ہے۔ تو عنایت ازلی کی توجہ سے، اللہ رب العزت کی توجہ سے نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر نبی اور اس کی قوم کو دنیا میں ہونے والے عظیم یعنی بڑے بڑے واقعات، طوفانوں اور قیامت وغیرہ کے آثار، قیامت کے جو علامتیں ہیں وہ قرائن ہیں، یعنی قیامت کے جو علامتیں وغیرہ ہے تو اس سے جو مطلع کرتا رہتا ہے، باخبر کرتا رہتا ہے، اس کی اطلاع دیتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اولیاء کرام کا ہر کمال محض ان کے نفوس قدسی کی استعداد اور ہمت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام کا جو کمال ہوتا ہے تو وہ صرف ان کے مقدس نفوس یعنی ان کی مقدس ذات کی صلاحیت اور ہمت پر، طاقت پر منحصر ہوتا ہے، اب یعنی اسی پر جو ہے ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہوتا ہے نبوت والا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو گویا کمالات ولایت کے عطا کرنے میں عالم انفس و آفاق کی مصلحت ہو، یعنی ولایت کے کمالات کے عطا کرنے میں دیے جانے میں عالم انفس اور آفاق
تو اس کی جو ہے مصلحتوں اور تدابیر عالم کی بنسبت، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے یہ دنیا ایک عالم ہے تو اس طرح سے اور 18,000 عالم ہیں، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، کم و بیش تعداد کو ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں جو ہے مصلحتوں اور تدابیر یعنی تدابیر عالم یعنی عالم کی تدبیروں کی بنسبت اولیاء کے نفوس، اولیاء کی جو ذات ہے، تو اولیاء کے جو نفوس ہے، شخصیات ہے اور ذوات یعنی اولیاء اکرام کی ذات کی مصلحتوں کا بطور خاص لحاظ رکھا جاتا ہے، خاص طور سے خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی نبوت عالم انفس اور عالم آفاق میں حکماً تدبیر عالم و مصالح کائنات کے یعنی حکمی اعتبار سے عالم کی تدبیر اور عالم کی اور کائنات کی مصلحتوں کے رموز یعنی راز اور اسرار پر محتوی ہے و مشتمل ہوتی ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو نبوت ہوتی ہے تو حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم کی تدبیر اور کائنات کی مصلحتوں کے رموز اور اسرار پر جو ہے شامل ہوتی ہے۔ تو پہلا حکم یعنی مصلحت تدبیر عالم انفس وجود ذہنی رکھتا ہے۔ پہلا حکم یعنی پہلی مصلحت بتلایا گیا کہ عالم آفاق میں بھی جو ہے حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تدبیر عالم کے رموز وغیرہ پر یہ چیز مشتمل ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت۔ تو پہلا حکم یعنی پہلی مصلحت بتلا رہے ہیں کہ تدبیر عالم انفس وجود ذہنی رکھتا ہے، اور دوسرا حکم یعنی مصالح تدبیر عالم آفاق وجود خارجی۔ تو یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے، وجود ذہنی اور وجود خارجی، کہ ذہن میں جس کا وجود ہو، یا ایک یہ ہوتا ہے کہ خارج میں جس کا وجود ہو، ذہن سے ہٹ کر جس کا وجود ہو۔ پہلی بات بتلا رہے ہیں حکم اول کا منشا حکمت خلق اور حکم ثانی کا منشا حکمت تدبیر ہے۔ پہلے حکم کا منشا خلق کی حکمت، لوگوں کی حکمت، اور دوسرے حکم کا منشا تدبیر کی حکمت ہے۔ مجموعی طور پر پہلے حکم یعنی مصالح تدبیر عالم آفاق میں، آفاق کی دنیا میں جو ہے کسب اور محنت اور معافیات کو بھی دخل ہے، یعنی ان محنت اور مشقت وغیرہ کو اور اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق آدمی جو کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اس کے اندر دخل ہے نہیں، کسب اور محنت اور معافیات کو بھی دخل ہے نہیں، مگر نبوت کے حکم ثانی یعنی مصلحت، دوسرے حکم یعنی مصلحت تدبیر عالم آفاق میں کسب و محنت نہیں بلکہ موہبت الہی ہے اور عنایت ازلی کو دخل ہے۔ یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کسب اور محنت کو عالم آفاق میں بھی دخل ہے، لیکن نبوت کے حکم ثانی یعنی مصلحت تدبیر عالم آفاق میں کسب و محنت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہے عطا اور اللہ کی طرف سے عنایت اور تحفہ ہے، کہ گویا حکم اول کے لیے الگ استعداد کی ضرورت ہے، پہلے حکم کے لیے الگ صلاحیت کی ضرورت ہے، اور حکم ثانی کے لیے، دوسرے حکم کے لیے دوسری استعداد کی حاجت ہے، دوسری صلاحیت کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کمالات نبوت کے حکم ثانی کے، نبوت کے کمالات کے دوسرے حکم کے ممتنع الحصول یا ناممکن الحصول، یعنی ایک تو یہ کہ جس کا حاصل ہونا کسی وجہ سے رک گیا ہو، یا یہ کہ ناممکن الحصول ہو یعنی جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو۔ تو بول رہے ہیں کہ ناممکن الحصول ہونے کی وجہ سے یعنی وجہ سے کمال اول یعنی پہلے کمال کی استعداد اور صلاحیت اور اہلیت رکھنے اور روح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہونے کی بنا پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح سے بغلگیر ہونے کی بنا پر حضرت والد ماجد کے سامنے کمال ثانی یعنی دوسرا کمال جو ہے یعنی مصالح
تدابیر عالم آفاق، اس کو جو ہے آگ کے دریا کی شکل میں برزخی طور پر پیش کیا گیا۔ تو یہ بحث ان حضرات کے لیے جو ہے مفید ہے جو منطق سے شغف رکھتے ہیں اور منطق سے تعلق رکھتے ہیں، تو چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے اہل علم حضرات اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ جو ہے ماننے لگتے ہیں۔ ویسے تو مانتے ہی ہیں، لیکن جب اس طرح کی عبارات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اور زیادہ مقام و مرتبہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ ہیرے کو جو ہے جوہری ہی پہچان سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں موئے مقدس کی برکات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس بالوں کی برکتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار نے آ لیا، یعنی مجھے بخار آ گیا اور بیماری نے طول پکڑا۔ بیماری جو ہے بہت لمبی چلی، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو گیا۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، یعنی بے ہوشی طاری ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سامنے موجود ہے اور فرما رہے ہیں کہ بیٹے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیمار پرسی کو تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیری بیمار پرسی کو، تیری عیادت کو تشریف لا رہے ہیں، تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور شاید تیری پایتی کی طرف سے تشریف لائے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یعنی تمہارے پیر جس طرف ہیں اس طرف سے تشریف لائیں گے، اس لیے چارپائی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا۔ قوت گویائی نہیں تھی، بولنے کی صلاحیت تو نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر چارپائی کا رخ پھیر دیا، یعنی میرے اشارہ کرنے پر جو ہے چارپائی کا رخ جو ہے بدل دیا۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے بیٹے کیسے ہو؟ اس کلام کی لذت اس قدر غالب ہوئی، اس بات کی لذت اور اس کا مزہ جو ہے مجھ پر اس قدر غالب ہوا کہ مجھ پر جو ہے آہ و بکا اور درد و اضطراب، یعنی رونے وغیرہ کی اور آہوں کی آواز اور درد کی اور بے چینی کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انداز سے اپنی بغل میں لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی اور آپ کا جبہ مبارک میری آنکھوں سے تر ہو گیا۔ میری آنکھوں سے جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جبہ مبارک بھیگ گیا، کیونکہ میں رو رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وجد اور اضطراب کی کیفیت حالت سکون میں بدل گئی۔ یہ بے چینی کی اور وجد کی جو کیفیت تھی وہ سکون کی حالت میں بدل گئی۔ اسی وقت میرے دل میں آیا کہ ایک مدت سے منہ مبارک کے حصول کی آرزو رکھتا ہوں، ایک زمانے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بال کی جو ہے آرزو رکھتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ کیا ہی کرم ہو کہ اس وقت تبرک عنایت فرمائے، تو بڑے کرم کی بات ہوگی۔ میرے اس خیال سے آپ مطلع ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مطلع ہوئے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو مقدس بال میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو مقدس بال جو ہے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ اس کھٹکے پر مطلع ہو کر، یعنی اس بات پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام مطلع ہو گئے اور اس بات کی اطلاع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صحت کلی، یعنی پوری طرح سے صحت یابی کی اور طویل عمر کی، یعنی لمبی عمر کی جو ہے خوشخبری سنائی، لمبی عمر کی خوشخبری سنائی۔ اسی وقت مرض سے افاقہ ہو گیا، آرام مل گیا۔ میں نے چراغ منگوایا تو وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے،
تو میں غمگین ہو کر بارگاہ عالی کی طرف متوجہ ہوا، غمزدہ ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ غیبت واقع ہوئی، اور یعنی اب یہ کہ میں جو ہے غیبت میں آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ سے جو ہے میں غائب ہو گیا، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی میں لوگوں سے غائب ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا جو ہے موقع ملتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال تو غیبت واقع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مثالی صورت میں جلوہ فرما ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص صورت کے اندر جو ہے جلوہ فرما ہوئے، اور فرمایا کہ اے بیٹے عقل و ہوش سے کام لو، اے بیٹے عقل اور ہوش سے کام لو۔ وہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے تھے، احتیاط کے طور پر وہ دونوں بال تمہارے سر کے نیچے رکھ دیے تھے، وہاں سے لے لو۔ افاقہ ہوتے ہی، آرام ملتے ہی میں نے وہ مقدس بال، ہوش میں آتے ہی میں نے وہ مقدس بال جو ہے وہاں سے اٹھا لیے، اور تعظیم و تکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیے، یعنی پورے عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو ایک جگہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیے۔ اس کے بعد دفعتاً یعنی کبھی بھی بخار ٹوٹا، یعنی بخار بہت زیادہ ہوا اور انتہائی ضعف اور نقاہت طاری ہوئی، بہت کمزوری اور جو ہے نقاہت جو ہے طاری ہوئی، مجھ پر جو ہے کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، تو عزیزوں نے سمجھا کہ موت آ پہنچی، میرے چاہنے والے تو یہ سمجھے کہ موت آ گئی، رونے لگے۔ مجھ میں بات کرنے کی سکت نہیں تھی، یعنی میرے اندر بات کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، سر سے اشارہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اصل طاقت بحال ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اصل طاقت جو ہے بحال ہوئی، اور صحت کلی نصیب ہوئی، پوری طرح سے جو ہے صحت ملی۔ تو اسی سلسلے میں یہ کلمات بھی فرمائے تھے کہ ان دو بالوں کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے، دو مقدس بالوں کے خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپس میں گتھے رہتے ہیں، یہ دونوں موئے مبارک جو ہے آپس میں ملے ہوئے رہتے ہیں، مگر جب درود پڑھا جائے تو جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ تاثیر تبرکات کے منکروں میں سے 3 آدمیوں نے امتحان لینا چاہا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو تبرکات کے اثر کا انکار کرتے تھے، تو ایسے 3 آدمیوں نے امتحان لینا چاہا۔ میں اس بے ادبی پر راضی نہ ہوا، خوش نہ ہوا، مگر جب مناظرے نے طول کھینچا، یعنی جب بحث و مباحثے نے بہت طول کھینچا، یعنی بحث اور مباحثہ بہت دراز ہوا اور ان کی یہ بحث لمبی ہوئی، تو کچھ عزیز ان مقدس بالوں کو، کچھ چاہنے والے جو ہے ان مقدس بالوں کو سورج کے سامنے لے گئے۔ اسی وقت بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر منکروں میں سے ایک نے توبہ کی۔ اب وہ انکار کرنے والوں نے توبہ کی کہ سورج کی جو ہے گرمی کے اندر جب اس منہ مبارک کو لایا گیا، مقدس بال کو لایا گیا، تو سورج گرم تھا، بادلوں کا موسم بھی نہیں تھا، لیکن جو ہے اس کے آتے ہی بادل کا ٹکڑا آ گیا، تو کتنا اس کا احترام ہے اور کتنا اس کا مقام ہے۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر ایک شخص نے توبہ کر لی، اور دوسروں نے کہا کہ یہ اتفاقی امر ہے، یعنی ایک اچانک ایسا ہو گیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو عزیز دوسری مرتبہ لے گئے، چاہنے والے جو ہے دوسری مرتبہ لے گئے، تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا پھر ظاہر ہوا، اس پر دوسرے منکر نے بھی توبہ کر لی۔ 3 میں سے اب یعنی 2 کی توبہ ہو گئی، انکار کر رہے تھے حالانکہ، تو اب دوسرے کے انکار کرنے والے نے بھی توبہ کر لی، مگر تیسرے نے کہا کہ یہ تو اتفاقی بات تھی۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یہ پہلے کی طرح کہا کہ بھئی اچانک کوئی ایسی بات آ گئی، یہ موئے مبارک کی وجہ سے کوئی ایسی بادل وغیرہ کا چھانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا ہی بادل چھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سن کر تیسری بار منہ مقدس کو، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس بال کو سورج کے سامنے لے گئے، تو 12 یعنی تیسری مرتبہ پھر بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، تو تیسرا منکر بھی، اب وہ تیسرا انکار کرنے والا بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ میں یہ منہ مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا، زیارت کے لیے منہ مبارک باہر لے آیا، بہت بڑا مجمع تھا،
ہر چند صندوق تبرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، بہت جو ہے صندوق تبرک کا جو صندوق تھا تو اس کا تالا کھولنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن نہ کھلا۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا، یعنی پتہ چلا کہ فلاں آدمی ناپاک ہے، جس کی ناپاکی کی شامت کے سبب، ناپاکی کی نحوست کی وجہ سے یہ نعمت میسر نہیں آ رہی، یہ نعمت ہم کو نہیں مل پا رہی ہے۔ عیب پوشی کرتے ہوئے، عیب کو چھپاتے ہوئے، عیب پہ پردہ ڈالتے ہوئے میں نے سب کو تجدید طہارت کے لیے حکم دیا، سب کو جو ہے طہارت نئے سرے سے جو ہے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ تو وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اسی وقت بڑی آسانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔ حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فرمائے تو ان دونوں بالوں میں سے ایک جو ہے کاتب الحروف کو عنایت فرمایا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری عمر میں تبرکات کو تقسیم کیا تو وہ 2 بال میں سے ایک بال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، عنایت کیا، جس پر پروردگار عالم کا شکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد کی طرف سے یہ تبرک جو ملا تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ غیر اللہ کی ممانعت، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے روکنے کا بیان۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم حقیقت دیکھا، یعنی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اس مظہر اتم میں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح جو ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس مظہر اتم میں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صفات ظاہر ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے صفات الہیہ کا کمال ظہور مشاہدہ کیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا جو ہے پوری طور پر ظہور ہو رہا ہے، کچھ صفتیں ظاہر ہو رہی ہے، تو سجدے میں گر گیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سجدے میں گر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے طور پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے منہ کے اندر جو ہے انگلی دبا لی، انگلی جو ہے منہ میں دبا لی اور اس شکل سے منع فرمایا، یعنی اس طرح سے منع فرمایا۔ بارہا دل میں آیا، کئی بار یہ دل میں آیا کہ اس صورت سے منع کرنے میں کیا نقطہ پنہا تھا، یعنی اس انداز سے منع کیا کہ انگلی جو ہے منہ میں دبا لی، تو ایسے کرنے میں کیا نقطہ پوشیدہ تھا، کیا نقطہ چھپا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انسان کو 2 طرح سے سجدہ کیا جا سکتا ہے، ایک اس صورت میں کہ اس کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہو اور یہ کفر ہے، ایک اس طرح سے کہ اس کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہو اور یہ کفر ہے کہ عبادت کے لائق ہونے کا اگر عقیدہ رکھتا ہے دل میں تو یہ کفر ہے، تو انسان کو اس طرح سے سجدہ کرنا کفر ہے۔ دوسرا اس صورت میں کہ اس میں صفات الہیہ کے ظہور کا مشاہدہ کر کے، یعنی اللہ کی صفتوں کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اگر سجدہ کیا جائے اور یہ مشابہت کفر کی وجہ سے ممنوع ہے، یعنی ایسا کرنا جو ہے کفر کے مشابہ ہے، اس وجہ سے روک دیا گیا۔ لہذا اس باریک فرق کی بنا پر اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا، یعنی اتنے باریک فرق کی بنیاد پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انداز سے منع فرمایا کہ انگلی جو ہے منہ کے اندر دبا لی۔ اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قرابت ہے اس کا مقام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے کے لوگ ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ایک آدمی کے سید یا غیر سید ہونے کے بارے میں مجھے تردد تھا، ایک آدمی کے تعلق سے مجھے یہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے، میں آگے پیچھے ہو رہا تھا، تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ گویا ایک پلنگ پر دراز سو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ایک پلنگ پر جو ہے آپ سو رہے ہیں، اور عنایت سے پیش آئے اور پوری توجہ سے پیش آئے، اور آخر میں فرمایا پلنگ کے نیچے دیکھو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں فرمایا کہ پلنگ کے نیچے دیکھو۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے، فرمایا اگر سید ہونے کی قرابت نہ رکھتا تو یہاں کیسے پہنچتا؟ یعنی سید ہونے کی وجہ سے یہ سید ہونے کی قرابت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ رشتے کے اعتبار سے اگر سید نہ ہوتا، میرے خاندان کا نہ ہوتا، تو یہاں تک کیسے پہنچتا کہ میری چارپائی کے نیچے ہے؟ تو اتنا قریب ہو گیا، لہذا یہ سید ہونے کی علامت ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درود کو پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک دن میں نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حاضرین میں سے ہر شخص، مجمع میں سے جو ہے ہر شخص اپنے فہم و فراست یعنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق آپ کی بارگاہ میں درود پیش کر رہا ہے۔ تو میں نے بھی یہ درود عرض کیا، میں نے بھی یہ درود پیش کیا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے چہرے مبارک سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک چہرے سے جو ہے بشاشت اور تازگی یعنی خوشی اور تازگی نمودار ہو رہی تھی، ظاہر ہو رہی تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو بہرحال یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درود پسند ہے، نبی علیہ السلام کو امتی کا درود پڑھنا پسند ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر درود کو پسند فرماتے ہیں، لیکن یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ جب میں نے پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو ہے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کی عقیدت کی بات انہوں نے اپنی بتلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کو پسند کیا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کی اشیاء کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت۔ حضور علیہ السلام کی جو نیاز دلائی جاتی ہے، تو نیاز کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی مقبولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسی ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کے دنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے عرس مبارک کے دنوں میں یعنی ربیع الاول شریف کے موقع پر جو ہے یہ ایک مرتبہ اتفاقاً جو ہے خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا، یعنی ہر سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روح کی جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے نام سے جو ہے نیاز دلاتے تھے۔ تو اب بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتفاقاً جو ہے خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا، اللہ کی طرف سے کچھ نہ ملا کہ میں کچھ طعام پکا کر کچھ کھانا وغیرہ بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کی نیاز دلوا سکتا، لہذا تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قند پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوا دی۔ تو بھنے ہوئے چنے اور قند پر جو ہے نیاز دلوا دی، یعنی بھنے ہوئے چنے تھے اور کوئی میٹھی چیز تھی، مصری وغیرہ ہو یا شکر وغیرہ کے جو ہے بڑے جو دانے آتے ہیں وہ ہو، تو میں نے آپ کی نیاز دلوا دی۔ اب اسی رات بچشم حقیقت دیکھا کہ انواع و اقسام کے طعام، طرح طرح کے جو ہے کھانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران وہ قند اور چنے بھی پیش کیے گئے، وہ چنے اور وہ جو شیرینی وغیرہ تھی
وہ بھی پیش کی گئی، جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز دلوائی تھی تو وہ چنے بھی پیش کیے گئے۔ تو انتہائی خوشی اور مسرت سے، بہت زیادہ خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا کہ لاؤ یہ چنے اور یہ جو ہے شیرنی میری طرف لاؤ، اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا، اس میں سے کچھ کھا کر دیگر صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ تو کاتب الحروف کہتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ اگلے بزرگوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے، یعنی پہلے بزرگوں سے اور نقل کیا جاتا ہے، مگر یہ قصہ بلا شبہ حضرت والد ماجد کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توارد ہو گیا ہو، یعنی لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ قصہ والد ماجد کا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یکے بعد دیگرے یہ واقعہ پیش آیا ہو، تو ایک کے بعد ایک یہ واقعہ پیش آیا ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ والد ماجد کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کی آپ شہادت دے رہے ہیں۔ تو آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور کہنے سننے میں اگر کوئی لغزش اور کوئی کوتاہی ہو رہی ہو ہم سے، یا فہم و فراست کے اندر اگر ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہو، تو اللہ رب العالمین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے اور ان بزرگان دین کے صدقے میں رب العالمین ہمارے اس خطا کو اور قصور کو معاف فرمائیں، اور جو ہم سے درستگی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں تو رب العالمین جو ہے اسے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں اور قبول فرما کر بزرگان دین کے فیوض و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔